نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ پہلے عرض یہ ہیں کہ آگے تشریف لے آئے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں معذور نہیں ہے، وہ آگے تشریف لے آئے۔ اس وقت دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس ملک میں حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ عام مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ بہت محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ملے۔ حضرات ائمہ، حضرات علماء کرام، انہوں نے بھی ذرہ نوازی اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ مساجد کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قدردانی کی نگاہ سے دیکھا۔ دیکھو، جب اس طریقے سے آپ کی طرف سے حسن سلوک اور قدردانی کا معاملہ ہو تو میرا اپنا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں۔ اس لیے بہت محبت کے ساتھ دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ الحمدللہ آپ کی اس مدینہ مسجد میں کئی نمازیں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ کے بعض بندے بہت جلد مسجد میں آنے والے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والے اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی، اس چیز کی طرف بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ آپ کی توجہ مبذول کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک کام ہم کرتے ہیں، وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال اور احساس نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر ہم نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک کام کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں۔ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکے۔ ہے آیت مشرکین کے بارے میں، لیکن مفسرین یہاں پر ایک کام کی بات لکھتے ہیں۔ وہ بات یہ لکھتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت جب اجتماعی طور پر باجماعت نماز کے ساتھ ہوتی ہو، یا انفرادی طور پر فرض نماز ادا کرنے سے پہلے یا فرض نماز ادا کرنے کے بعد انفرادی طور پر ہوتی ہو، کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی آدمی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی دعائیں کر رہا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے وقت میں ایک عبادت کرنے والے کو دوسرے عبادت کرنے والے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ نفل نماز یہ بھی بہت اہم عبادت ہے، تلاوت یہ بھی بہت اہم عبادت ہے، لیکن اگر تلاوت کرنے والا اتنی زور سے تلاوت کرے کہ جس سے نفل نماز پڑھنے والے کو خلل ہو، شریعت اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ دونوں عبادت کرے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، لہذا نفل نماز پڑھنے والا دھیان سے نفل نماز پڑھے اور تلاوت کرنے والا آہستہ سے تلاوت کرے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، معتکف اعتکاف کا زمانہ ہے، قریب میں آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی مساجد کو رمضان میں اعتکاف سے آباد کرنے والے بنائے۔
فقہا نے لکھا ہے کہ فرض نماز اور سنت نمازوں کے بعد معتکف اپنی ضرورت کے لیے اعتکاف میں سویا ہوا ہے اور دوسرا آدمی زور زور سے ذکر اللہ کرے، دوسرا آدمی زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ معتکف کا آرام کے وقت میں سونا یہ بھی عبادت ہے، اور تلاوت کرنے والے کا تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت محبت سے کہتا ہوں، میں نے چند دنوں میں دیکھا کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم مسجد میں بے تکلف بات چیت کرتے ہیں، اور اتنی زور سے بات چیت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو خلل ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، بعض مرتبہ ہم بات چیت کرتے ہیں، ہمارے بھائی کو ایسا خلل ہوتا ہے کہ ان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو، میں نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، ایسی غلطی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ مسجد میں آئے ہی عبادت کے لیے ہیں، لیکن آپ کی عبادت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس عبادت سے دوسرے عبادت کرنے والے کو خلل نہ پڑے۔ دیکھو، آدمی جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، حدیث میں ہے ایک آدمی نے سلام کیا، دوسرے آدمی نے جواب دیا، سلام کے بعد مصافحہ ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے سے ہاتھ الگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام کرنے والے کی اور سلام کا جواب دینے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے مسجد میں آدمی انفرادی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو اب نئے آنے والے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ زور سے سلام کرے، نماز پڑھ زور سے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں، زور سے ذکر کی اجازت نہیں، زور سے سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے بھائی، کس طرح جائز ہوگا کہ مسجد میں اللہ کے بندے عبادت میں مشغول ہے اور ہم بات کریں؟ اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے، بات کرنے سے بچے۔ سلف میں سے ایک بزرگ کا یہ مقولہ ہے کہ آدمی مسجد میں بات کرتا ہے۔ دیکھو، ایک بات یہ بھی یاد رکھو، شیطان پہلے سیدھی دنیاوی بات نہیں کراتا، پہلے دینی بات کراتا ہے، سلام کراتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، پھر دنیاوی بات میں مشغول ہوتا ہے۔ آدمی اگر مسجد میں دنیاوی بات سے بچنا چاہے تو دینی بات سے بھی بچے۔ بس یہاں تو عبادت، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آتے ہوئے اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری بات چیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا، سلف میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب دو مسلمان مسجد میں بات چیت شروع کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی خاموش رہ جا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو گویا کہ فرشتے کی دعا اس کو لگ گئی، لیکن اگر وہ خاموش نہیں رہتا ہے، بات کرتا چلا جاتا ہے تو پھر فرشتہ دوسری مرتبہ کہتا ہے اے اللہ کے دوست خاموش رہ جا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پہلی مرتبہ کہا کہ اللہ کے ولی خاموش رہ جا، وہ خاموش نہیں رہتا، اب کہتا ہے اللہ کے دوست خاموش رہ جا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد بھی اگر خاموش نہیں رہتا، بات چیت کرتا رہتا ہے، تو تیسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ لعنت اللہ علیہ، اے اللہ کے دشمن خاموش رہ جا، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ دیکھو کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دشمن اللہ کی مسجد میں آیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، ہماری بات چیت کی وجہ سے وہ عبادت کرنے والا عابد اللہ کا دشمن بن رہا ہے۔ لہذا بہت محبت سے عرض کروں گا، مسجد میں جیسے ہی داخل ہو، میں تو کہتا ہوں سلام کلام بھی چھوڑ دو، سلام کلام کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ ہے مسئلہ، آپ تنہا مسجد میں آئے سلام کرے، اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیں گے، لیکن لوگ عبادت میں مشغول ہے اور عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ زور سے سلام کرے تو لوگوں کو خلل ہوگا، اس کی اجازت نہیں۔ بہت محبت سے عرض ہے، بات کرنے سے اپنے آپ کو بہت بچائے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ مشرکین کو اس سے منع کا فرمایا گیا کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ ہم جو بات چیت کرتے ہیں یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہیں، میں اس کے حلال پر کہہ رہا تھا،
آج کے ہماری دنیا میں عالم میں سودی نظام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور سودی کمائی یہ سراسر حرام ہے. قرآن کریم خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا. قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیع و شراء کو خرید و فروخت کو حلال کر رہا ہے اور ربا کو سود کو حرام کر رہا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ما بقیہ سودی کاروبار کو چھوڑو اگر تم مومن ہو, اور اگر تم نے سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ, اللہ کے ساتھ تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے سودی کھانے والوں کے لیے. ہمیں اس معاشرے میں سودی کاروبار سے, سودی لین سے بے انتہا بچنا ہے. کتنا بچنا ہے؟ بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی سودی کاروبار کرتا ہے, سودی کھاتا ہے, تو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کھانے سے بچ جائے, اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑتا تو اس کی گردن کو مار دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں درے لے کر گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے بازار میں وہی کاروبار کرے گا جو مسائل سے واقف ہیں, جو مسائل سے واقف نہیں وہ کاروبار نہیں کرے گا, ورنہ تو وہ سود کے اندر مبتلا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں, کاروبار کرنے سے پہلے سود کے مسائل کو سیکھو. اگر سود کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوئی اور آپ نے تجارت کی, کاروبار کیا, تو آپ سود میں گریں گے ضرور گریں گے. کتنا بڑا عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غالباً مسند احمد ابن حنبل کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر شب معراج میں ہوا, آسمانوں کی سیر میں نے سیر کی, آسمانوں کا سفر کیا تو میرا ایک قوم پر گزر ہوا. اس قوم میں ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے آدمیوں کے پیٹ بہت بڑھے ہوئے ہیں اور آگے نکلے ہوئے ہیں. اور کتنے بڑے ہیں پیٹ؟ اتنے بڑے ہیں ایک ایک مکان کے برابر ایک ایک آدمی کا پیٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میدان سے فرعونیوں کا گروہ جا رہا ہے جہنم کی طرف. وہ فرعونی لشکر تھا جس کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام ان کو اپنی جگہ سے جہنم کی طرف لایا جاتا ہے عذاب دینے کے لیے. تو ان کے آنے جانے کا جو راستہ ہے یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا چلتا ہے کہ فرعونی گروہ آ رہا ہے. یہ فرعونی گروہ کیسا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ایسا ڈرا ہوا ہے جیسے بدکے ہوئے بھڑکے ہوئے اونٹ. جب بھڑکا ہوا اونٹ چلتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ راستے میں کون ہے, وہ بے تحاشا دوڑتا ہے, سامنے کوئی بھی آتا ہے اس کو کچل دیتا ہے. جب اس فرعون گروہ کی آمد ہوتی ہے, وہ جو جہنم کی طرف لائے جاتے ہیں, تو اس وقت یہ جو پڑے ہوئے لوگ ہیں بڑے بڑے پیٹ والے, ان کو آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ فرعونی لشکر آ رہا ہے, تو وہ اٹھنا چاہتے ہیں, راستے سے ہٹنا چاہتے ہیں, لیکن پیٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہٹ نہیں پاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ فرعونی گروہ بدکے ہوئے اونٹ کی طرح آتا ہے, ان کو کچلتا ہوا جاتا ہے, جہنم میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے, پھر لوٹتا ہے اور آتے ہوئے ان کو کچلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, میں نے پوچھا کہ فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, آج ان کے لیے عذاب ہے, قیامت تک کے قائم ہونے تک ان کے لیے عذاب رہے گا. اصفہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی سفر کی, 7ویں آسمان پر پہنچا, میں نے دیکھا کہ کڑک اور بجلی کی آواز ہے, میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا. اس قوم کو میں نے دیکھا کہ اس قوم کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پھلے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ چل رہے ہیں, اور پیٹ اتنے صاف ہیں کہ مٹکے کی طرح بڑے ہونے کے باوجود اس کے پیٹ میں جو سانپ چل رہے ہیں وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں.
میں ڈر گیا کہ آخر یہ کون سے پاپی ہوں گے, کون سے گنہگار ہوں گے کہ جن کے پیٹ مٹکے اور گھڑے کی طرح ہے اور ان کے پیٹ میں سانپ چل رہے ہیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے, سود کھایا کرتے تھے اور سود سے بچتے نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زنا بے انتہا بڑا گناہ ہے. جس قوم میں زنا کاری عام ہوتی ہے اس قوم سے اللہ تعالی رزق کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں, چین سکون راحت ختم ہو جاتی ہے, چہرے کی تابانی اور رونق ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو معلوم ہے کہ یہ 1 درہم سود کا ہے اور معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر 1 درہم سود کا کھاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ ایسا ناپسندیدہ شخص ہے اور اس کا عمل اتنا برا ہے گویا کہ 36 مرتبہ اس نے زنا کیا. 36 مرتبہ زنا کرنا جتنا سخت ہے, بارگاہ خداوندی میں جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا اس سے زیادہ برا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمیں بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے آپ کا گزر ہوا معراج کی شب میں تو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی نہر ہے. یہ نہر پوری خون سے بھری ہوئی ہے اور اس میں آدمی غوطے لگا رہے ہیں, اور جو آدمی اندر غوطے لگا رہے ہیں وہ بہت پیاسے ہیں. کنارے پر آتے ہیں, اپنے منہ کو کھولتے ہیں تاکہ ان کو کچھ کھانا دیا جائے. چنانچہ جہنم کی آگ سے تیار کیا ہوا پتھر کا لقمہ بنایا جاتا ہے اور لقمہ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. یہ تپش کی وجہ سے اور حرارت کی وجہ سے واپس غوطہ لگاتا ہے کہ کہیں چین سکون ملے, چین سکون نہیں ملتا, چکر لگا کر پھر آتا ہے, پھر آنے کے بعد اپنا منہ کھولتا ہے, پھر اس کو وہ پتھر ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ کئی لقمے پتھر کے اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود سے بچتے نہیں تھے اور سودی رقم سے اپنے پیٹ کو بھرتے تھے اور سودی لقمے سے اپنی پیاس بھوک کو بجھاتے تھے. انہوں نے بھوک کو اپنے پیٹ سے اپنے سودی رقم سے بجھایا ہے اور مٹایا ہے. آج ان کی صدا یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کے شعلے سے تیار کیا ہوا پتھر ان کو اندر ڈالا جاتا ہے, نگالا جاتا ہے اور وہ ان کے بدن کو پورا چھلنی کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے میں اتنا سخت ارشاد فرمایا, لیکن ہم ہیں کہ آج پیسے کی محبت میں اور پیسے کی لالچ میں اس طرح گزرے ہیں کہ سود سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ سودی کاروبار سے بچنا مشکل ہوگا, اور کوئی آدمی اگر احتیاط کرے گا اور بچے گا تو بھی سود کے دھوئیں سے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اگر عین سود نہیں پاتا تو سود کا دھواں تو ضرور لگے گا. میرے بھائی رزق حرام ہے, سود ہے, اندر جاتا ہے تو وہ اپنا اثر کرتا ہے. اور کیا اثر کرتا ہے؟ آدمی کو ایسا مجرم بناتا ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے لیے جنگ کا اعلان فرماتے ہیں. قرآن کریم کی پوری 6666 آیتوں میں اور احادیث نبویہ کے پورے ذخیرے میں صرف 2 قسم کے آدمی ہیں جن کے لیے اعلان جنگ ہے. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے ولی کو ستایا, میرے ولی کو تکلیف دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے جو آدمی سود کھائے گا اور سود سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اس کے لیے بھی اعلان جنگ ہے. جب سود کا معاملہ آتا ہے تو شیطان آ کر کہتا ہے سود تو وہ ہے کسی کو ہم نے $10 دیے اور لینے کا وقت آیا $12 لیے, یہ سود ہے, یہ بھی سود ہے. لیکن خالی سود اس پر منحصر نہیں ہے. بعض صورتیں ایسی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اس اعتبار سے سود ہمارے گھروں میں ہمارے پیٹوں میں گھستا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ بیچارہ پریشان حال ہے, اس نے کہا مجھے $100 چاہیے.
آپ نے اس کو $100 دے دیے. اب اس کا کاروبار ہے وہ کپڑے سیتا ہے, اس کا کاروبار ہے وہ بجلی کا کام کرتا ہے, آپ کو کپڑے سینے کی ضرورت پڑی, آپ نے اس سے کپڑے سلائے, اور کپڑے سلانے کے بعد آپ نے اس کی سلائی نہیں دی. کیوں؟ آپ نے اس کو قرض دیا ہے. یہ قرض سے فائدہ اٹھانا یہ بھی سود ہے. جس طریقے سے کپڑے کی سلائی $10 ہیں, آپ نے $100 قرض دیا ہے اور کپڑا سلا کر آپ نے اس کو سلائی نہیں دی, گویا کہ $10 سود کے آپ کے پیٹ میں آ گئے, آپ کے گھر میں آ گئے. پلمبری کا کام کرتا ہے, وائرنگ کا کام کرتا ہے, آپ نے اس کو $50 دیے اور $5 کا آپ نے کام کرایا اور آپ نے اس کو پیسے نہیں دیے. آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ ₹5, وہ $5 اس میں سود کے بن گئے. اب سود کی جتنی تباہیاں ہیں, جتنی خرابیاں ہیں, وہ اس پیسے میں آئی. جب پیٹ میں آئے گی تو پیٹ کو برباد کر دے گی, نظام کو برباد کر دے گی. حق تعالی شانہ ہمیں مسجد کا ادب احترام اور سود سے بچنے کا پورا پورا اہتمام نصیب فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.
إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله الذي قرب علينا خير الزمان وعاد لنا سيد الشهور رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معشر الإخوان، قد أظلنا شهر رمضان الذي روي فيه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد ظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا.
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك بذنوبنا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صفحے درست کر لو بھائیوں. آگے بہت جگہ ہے جو خالی جگہ ہیں وہ پر کر لو. اور عام طور پر بعض حضرات خطبے میں شامل نہیں ہوتے ہیں, مسجد سے باہر رہتے ہیں. بھائی خطبہ مکملات صلاۃ میں سے ہیں. 4 رکعت جو ظہر کی ہے, جمعہ کی 2 رکعت کر دی تو 2 رکعت فرض ہے, اور یہ 2 خطبے جو ہیں وہ 2 رکعت کی جگہ کے اوپر ہے. تو جہاں تک 2 خطبے نہیں سنیں گے وہاں تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. سووا صفوفکم واعتدلوا وعلیکم بالسکون والوقار. سکون اطمینان کے ساتھ صفے درست کر لو, نماز شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ کہ جو سب لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں. بچہ اگر 5 سال کا ہو لیکن وہ باادب ہو تو اس کو لانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر 12 سال کا بھی ہو گیا لیکن بدتمیز ہے تو اس کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے. دوسروں کی نماز خراب کرتے ہیں بچے، تو اس کا احتیاط کریں. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم انصر نصرة عاجلة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.